السلام علیکم. ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں بھی ذکر کیا تھا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے کیا فرائض ہیں, کن ڈپارٹمنٹ سے وہ ایسوسیٹیڈ ہے. کچھ اس کے اسپیشلائز ڈپارٹمنٹس ہیں, جیسے ہم نے کافی ڈیٹیلز میں ذکر کیا ایگریکلچرل کریڈٹ اور ایگریکلچرل لینڈنگ کے حوالے سے. اس کے بعد یہی نہیں کہ ایگریکلچرل کریڈٹ ہی صرف اسٹیٹ بینک مانیٹر کرتا ہے, گائیڈ کرتا ہے, لک آفٹر کرتا ہے, بلکہ وہ جتنے بھی بینکنگ آپریشنز ہوتے ہیں ان تمام آپریشنز میں اپنا کردار بخوبی انجام دیتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جتنا بھی ہم نظم و ضبط بینکنگ انڈسٹری میں دیکھتے ہیں وہ صرف اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی اعلیٰ سپرویژن اور بر وقت مانیٹرنگ ہوتی ہے. اور یہ سپرویژن اگر نہ ہو تو جیسا میں اکثر آپ سے ذکر کرتا ہوں کہ بینکنگ انڈسٹری کافی زوال پذیر ہو جائے. لہٰذا یہ یہیں تک نہیں رک جاتا, یعنی ایگریکلچرل کریڈٹ تک ہی نہیں رکتا, یا دوسرے اور شعبوں میں بھی اس کا جو انوالومنٹ ہے وہ وہیں ختم نہیں ہو جاتا, بلکہ یہ نئے نئے اپنے مراکز ڈھونڈتا رہتا ہے. نئے نئے جاب اپرچونیٹیز کے حوالے سے بہت سی چیزیں جو ملکی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں اس کے حوالے سے بہت سی چیزیں کرتا رہتا ہے. مثال کے طور پہ پہلے کسی زمانے میں 1985 میں یہ کوشش کی جاتی تھی کہ یہاں صحیح معنوں میں اسلامک بینکنگ انٹروڈیوس ہو جائے. بس انٹروڈیوس تو ہوئی لیکن وہ زیادہ ایمبریونک سٹیج پر رہی, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جس طرح سے ہونا چاہیے تھا وہ ویسا نہیں ہوا. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر بینک میں یہ لازمی قرار دے دیا گیا ہے کہ اسلامک بینکنگ کا شعبہ ضرور ہو. یہی نہیں کہ اسلامک بینکنگ کا شعبہ ہر بینک میں ہو, بلکہ اس کے لیے اپ کمنگ بینکس آ رہے ہیں. آپ نے جب بھی آپ نکلتے ہوں گے تو آپ نے یہ ایویڈنس کیا ہوگا کہ دیر از اباؤٹ مشروم گروتھ ان دا بینکنگ سیکٹر, and especially you would note that this Islamic banking is also a part of the banking now. So State Bank of Pakistan clearly and very confidently monitors the Islamic banking process as well, which has been introduced of late. So this is how the State Bank is monitoring the Islamic banking as well. Islamic Banking Department was established on 15th September 2003 and has been entrusted with the huge task of promoting and developing the Sharia-compliant Islamic banking as a parallel and compatible banking system in the country. اب اس بات کی ضرور تاکید کی گئی ہے کہ compatible ہو with the current بینکنگ سسٹم. اور یہ کمپیٹیبلٹی کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ جب بھی کبھی کوئی نیا نظام آپ مرتب کریں اور اس کو رائج کرنے کی کوشش کریں, بہت زیادہ اس پہ کرٹیسزم ہونا شروع ہو جاتا ہے. لیکن اس سلسلے میں کیا کیا گیا؟ اس سلسلے میں ہوا یہ کہ جس وقت اسلامک بینکنگ انٹروڈیوس کی گئی, اسلامک بینکنگ کے لیے بہت سے کنٹریز کو وزٹ کیا گیا, اور جب کنٹریز وزٹ ہو گئیں وہاں کا اسلامک بینکنگ کا جو نظام ہے اس کو پڑھا گیا, سمجھا گیا, دیکھا گیا, جانا گیا, اور پھر اس کے بعد پرکھا گیا. اب ہمارے یہاں ہمارے ملک کے اندر وہی اسلامک بینکنگ جو اس ہر طرح سے کمپلائنٹ ہو دا کرنٹ انوائرمنٹ کے ساتھ وہ انٹروڈیوس کی گئی اور نافذ العمل ہوئی. اب کیونکہ اس میں آپ کو جب معلوم ہوتا ہے ٹیتھنگ پرابلمس ہوتی ہیں, جب نیا نیا کوئی سسٹم انٹروڈیوس ہو رہا ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ کہیں کچھ انیشل سٹیج پہ کوئی پرابلم ہوئی, کیونکہ ابھی ہمارا جو سیٹ اپ ہے ٹوٹل اسلامک بینکنگ کا نہیں ہے. ہاں ایک وقت ایسا آئے گا انشاءاللہ جب ٹوٹل اسلامک بینکنگ ہمارے ملک میں رائج ہو جائے گی, لیکن اس وقت تک اس اسٹیج تک پہنچنے کے لیے آپ کو بہت سی چیزوں کی ضرورت پیش آ جاتی ہے, اور اس کے لیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان اپنا ڈیو رول پلے کرتا ہے تاکہ وہ نظام وضع کرے جو شریعہ کمپلائنٹ ہو, جو ہماری شریعہ کی اجازت ہو اور مطابقت رکھے موجودہ بینکنگ سسٹم کے حساب سے, تاکہ اس پہ کسی طرح کا کوئی آنچ یا ضرب نہ آئے. لہٰذا یہ اسلامک بینکنگ کا بھی سلسلہ اسٹیٹ بینک نے اپنے کندھوں پر لیا, اور اسٹیٹ بینک نے اس کے بھی ریگولیشنز گاہے بگاہے جاری کیے. State Bank of Pakistan wants to develop
a progressive and sound Islamic banking system that is in line and compatible with the global financial sector, providing innovative Sharia-compliant products and services so as to achieve equitable economic growth. One of the biggest challenges being faced by this growing industry is the dearth of professional Islamic bankers, and capacity building in this regard is one of the topmost priorities for the promotion of Islamic banking. In order to play our regulatory and supervisory role more efficiently, we are working on the areas like risk management, corporate governance, prudential regulations, accounting and Sharia standards etc. regarding Islamic banking. آپ نے یہ دیکھا کہ جو بھی اسٹیپس لیے جا رہے ہیں وہ شریعہ کمپلائنٹ ہونے چاہیے. اب نیچرلی کوئی سسٹم آتا ہے جب پہلی بار انٹروڈیوس کیا جاتا ہے تو اس کے لیے بہت سی چیزیں، بہت سی پری ریکوزٹس ہوتی ہیں جو پوری کرنی پڑتی ہیں. اب کیا مثال کے طور پہ رسک مینجمنٹ ہے. جو پروڈکٹس اسلامک بینکنگ کے ریلیز ہوتے ہیں اس کے لیے رسک مینجمنٹ چاہیے ہوتا ہے، کیونکہ بینکنگ انڈسٹری میں جب تک رسک مینجمنٹ نہیں ہوتا اس وقت تک کوئی بھی پیسہ جب دیا جاتا ہے تو وہ اتنا سیکیورڈ نہیں ہوتا، اور جب تک اس کی سیکیورٹی انشورڈ نہیں ہوتی تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ پیسہ جائے اور پھر واپس بھی آ جائے. ایک بات ذہن میں ضرور رکھیے گا کہ جو بھی فائنانسنگ ہوتی ہے وہ بینک کی اپنی پیسوں سے نہیں ہوتی، وہ کیا ہوتی ہے؟ پبلک منی ہے. اور پبلک کون ہے؟ ڈپازیٹر. آپ ہو سکتے ہیں، میں ہو سکتا ہوں، کوئی اور ہو سکتا ہے، جو جاتا ہے بینک کو امین سمجھ کے اپنے پیسے وہاں پہ رکھواتا ہے اور رکھوانے کے بعد اس سے ریٹرن ایکسپیکٹ کرتا ہے. تو نیچرلی دا رسک ہیز ٹو بی اینالائزڈ. It has to be understood کہ کس طرح سے ڈپازیٹر کا منی پراپر انویسٹمنٹ اس کا ہو رہا ہے, whether it is in conformity with the rules and regulations of the bank, whether it is in conformity with the state bank's prudential regulations, or is it in compliance with the government's policies as well. کیونکہ جب تک یہ تینوں چیزیں نہیں ہوں گی, ان میں ہم آہنگی نہیں ہوگی, جو بھی پیسہ ڈپازیٹر کا ہوگا ہم کیسے جا کے انویسٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ ہم جواب دہ ہیں, امین ہیں. اور خاص طور سے جب اسلامک بینکنگ کا اصول آتا ہے تو اس میں تو ہمارے اوپر اور امانت کا کانسیپٹ آ جاتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے وہ پیسہ جس کا بھی ہے اس تک جیسے اس نے توقع کی اور بینکر اور کسٹمر کے درمیان ریلیشن شپ ہوئی وہ اس کو ویسے ہی عمل درآمد ہو اور اس کا پیسہ اسے واپس ملتا رہے. اب اس میں ہر جگہ کیونکہ اناڑی لوگوں کے ہاتھوں میں جو نہیں جانتے بینکنگ اس سلسلے میں یا جو ٹرینڈ نہیں ہیں تو وہ پھر جیوپٹائز ہو جاتا ہے نا انٹرسٹ ڈپازیٹر کا. تو اس کے لیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ٹریننگ مانیٹر کی ہے کہ جو اسلامک بینکنگ سے متعلق اور ایسوسیٹڈ لوگ ہوں وہ شریعہ کو جانتے ہوں بخوبی اور شریعہ کے پروسیجر سے واقف ہوں اور ساتھ میں پھر اس کا عمل درآمد کریں اپنے ہر اسٹیپ میں, ہر ایکشن میں جو فائنانسنگ کے حساب سے ہو. اس کا اکاؤنٹنگ پروسیجر وضاحت کی گئی, اس کے اسٹینڈرڈز بنائے گئے اور جو بھی اسٹینڈرڈز رہے وہ اسلامک بینکنگ کے حساب سے وہ جاری و ساری کیے گئے تاکہ کسی بھی طرح سے کوئی دقت نہ ہو. اور یہ کس کا رول ہوا؟ یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اپنے لیے سمجھا ایک چیلنج کہ کوئی بھی نیا کانسیپٹ جب انٹروڈیوس ہوتا ہے تو جو ایک مانیٹرنگ اور سپروائزنگ انسٹیٹیوشن ہوتا ہے, لہذا اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے یہ پرنسپل جو اسلامک شریعہ بیسڈ بینکنگ ہے وہ اپنے کندھوں پر لیا اور انشور کرتا ہے کہ اس میں بھی کہیں شریعہ پرنسپلز کا ڈیویشن نہ ہو اور اسی طرح سے کارپوریٹ گورننس ڈسٹرب نہ ہو. اب کارپوریٹ گورننس کا کیا مطلب ہے؟ وہ جو ٹاپ مینجمنٹ پالیسیز بناتی ہے کسی بھی بینک میں, ٹاپ مینجمنٹ سے مراد بورڈ آف ڈائریکٹرز وغیرہ. اب بورڈ آف ڈائریکٹرز نے ایک پالیسی بنا لی, پالیسی بنانے کے بعد اس کے امپلیمنٹیشن کے لیے ممبر مینجمنٹ کمیٹی نیچے بھیج دی اور اس نے اس کو ایگزامن کیا. ایگزامن کرنے کے بعد پھر مڈل مینجمنٹ پہ آیا اس کا امپلیمنٹیشن کرنا. اب جب وہاں سے آگے چلا تو فرنٹ لائنرز نے اس کو امپلیمنٹ کیا, اس کو پھر مانیٹر کیا جاتا ہے. مانیٹر کیا کیسے کیا جاتا ہے؟ اس کے فیڈ بیک سے. کہیں اس میں کوئی رکاوٹیں آئیں, کہیں دقتیں آئیں, کہیں کوئی آسانیاں بھی پیدا ہوئیں, کچھ لوگوں کے تاثرات اس میں
قلم بند کیے گئے, دیکھا گیا کہ کس طرح کا رول یہ اسلامک بینکنگ کا ہے, اور اس حساب سے پھر گاہے بگاہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ترمیم پیش کیے تاکہ یہ پرنسپل جس وقت اسلامک بینکنگ کا انٹروڈیوس ہوا ہو وہ زیادہ سے زیادہ کنوینئنٹلی کسٹمرز کے لیے یا ان لوگوں کے لیے جو اسلامک بیسڈ موڈز آف فائنینسنگ پہ بلیو کرتے ہیں ان کے لیے آسانی ہو سکے. اب تو آپ نے دیکھا, جاتے ہوں گے, باہر نکلتے ہوں گے, سڑکوں پہ بل بورڈز لگتے ہیں, کریڈٹ کارڈ بھی اسلامک بینکنگ ہو گئے ہیں. جب بھی کبھی آتا ہے, پہلے کریڈٹ کارڈ کا تو سننے میں آتا تھا, اور ایسا ہے بھی کہ کم سے کم 30% سے ارد گرد اس کا ریٹ آف انٹرسٹ نہیں ہوتا. کہا تو جاتا ہے 3.33% یا 3% یا 3.23% پر منتھ, لیکن الٹیمیٹلی اگر آپ دیکھیں, آپ نے استعمال کیا تو وہ سال کا اگر نکالتے ہیں تو اس کا اندازہ ہوتا ہے 35 سے 40% آپ سود دے رہے ہوتے ہیں عام کریڈٹ کارڈز کے اوپر. لیکن یہ اسلامک بینکنگ جب آئی ہے تو اس میں بھی کریڈٹ کارڈز کا اخراج ہوا ہے اور کریڈٹ کارڈ بھی جاری ہوا ہے. تو یہ بھی اب آپ کے سامنے آتا ہے کہ کس طرح سے اسلامک بینکنگ میں یہ جتنا ماڈرن بینکنگ, یہی میں نے آپ سے گزارش کی کہ کمپیٹیبل ہے ود دا کرنٹ انوائرمنٹ, اور یہ کرنٹ انوائرمنٹ جو ہے وہ تمام جتنا بھی گلوبل لیول پر بینکنگ ہو رہی ہے اس کے حساب سے مطابقت رکھتا ہوا. پھر اس میں پرسنلز کو جو یہ ڈیل کر رہے تھے اس میں ٹریننگ دی گئی. Islamic Banking Department consists of following 4 divisions. Number 1, Policy Division. Number 2, Sharia Compliance Division. Number 3, Business Support Division. Number 4, Sharia Board Secretariat. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اسلامک بینکنگ کو سپروائز اور مانیٹر کیا جاتا. ابھی آپ نے اسکرین پہ دیکھا کہ باقاعدہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ایک پالیسی ڈویژن ترتیب دیا ہے. پالیسی ڈویژن کیا ہوتا ہے کہ جو پالیسیز اننسیٹ کی جا رہی ہیں ان کو سپروائز کرنا, مانیٹر کرنا اور یہ دیکھنا کہ کس طرح سے ان کا امپلیمنٹیشن ہے, اور جب ان کا امپلیمنٹیشن ہو جاتا ہے تو کس طرح سے اس کو فیڈ بیک جنریٹ کیا جاتا ہے. تو یہ بہت اہم حصہ ہے, کیونکہ پالیسی بنا دینے کو بنا دی جاتی ہے, اس کا امپلیمنٹیشن جب کیا جاتا ہے تب اس میں بہت سی قباحتیں آتی ہیں, اور ان کو دیکھنے کے لیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان پالیسی ڈویژن کو ریفر کرتی ہے. اور پھر یہ جو پالیسیز ہیں ان کا دیکھنا ہوتا ہے کہ بیسس شریعہ کے حساب سے کس طرح ہے, شریعہ کمپلائی کر رہی ہے یا نہیں, کیونکہ یہ بڑا حساس معاملہ ہے. اٹ از اے ویری سینسٹیو ایشو. وین ایور اینی implementation of rules are taking place as far as Sharia is concerned, then due care should be taken. Otherwise, problems do crop up, and these problems surface on account of the sensitive nature of our religion. And of course the people associated with it as well. So یہ جتنا پالیسیز کا ایشو ہے وہ پالیسیز کا بیسس اسلامک شریعہ ہے یا نہیں, کہیں اس کا ڈیویشن تو نہیں, کہیں اس کی اسپرٹ میں کوئی رکاوٹ تو نہیں آ رہی. تو اس لیے یہ شریعہ کمپلائنس ڈویژن اس کو دیکھتا ہے کہ اٹ از بینگ امپلیمنٹڈ ان دا ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ. پھر جب پالیسیز بنا دی جاتی ہیں اور ان کا امپلیمنٹیشن ہو جاتا ہے تو اس کو سپورٹ بھی کرنا چاہیے, کیونکہ ہم اتنے عادی ہو گئے ہیں کنونشنل بینکنگ کے یا انہی پرنسپلس کے کہ جب کوئی نئی چیز سامنے آتی ہے تو وی آر آلویز ہیسیٹیٹنگ ٹو گو ان فار دیٹ. اور جب یہ ہیسیٹیشن ہوتا ہے تو اس میں یہ سمجھ میں بات آتی ہے کہ نیا پروڈکٹ ہے, پتہ نہیں اس کا کیا امپلیمنٹیشن ہو, پتہ نہیں اس کا کیا فیڈ بیک ہو, پتہ نہیں اس کا کیا ریزلٹس ہوں, کیا کانسیکوینسز ہوں. لہٰذا اس کو دیکھنے کے لیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے بزنس سپورٹ ڈویژن رکھا ہے تاکہ جس وقت کمرشل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ان کو امپلیمنٹ کریں تو اس کو دیکھ لیں ہر طرح سے کہ اٹ از بینگ امپلیمنٹڈ ان دا ریئل اسپرٹ اینڈ ان بزنس آلسو. کیونکہ بزنس جب تک اس کو سپورٹ نہیں کرے گا اس وقت تک ہم یہ دیکھتے رہیں گے کہ کہیں کسی انداز میں لاسز تو نہیں ہوتے. کوئی بھی نئی چیز
جب ہوتی ہے تو خیال اسی بات کا ہوتا ہے کہ کسی طرح سے انیشلی وہ لاسز تو نہیں دے رہا. تو نتیجہ اس کا کیا ہوتا ہے؟ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ایک اپنا ڈپارٹمنٹ اس طرح رکھا ہوا ہے جس میں بزنس سپورٹ ڈویژن جو مانیٹر کرتا ہے اسلامک شریعہ بیسڈ بینکنگ کو اور عام زندگی میں جو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں ان کے حساب سے. لہٰذا اسلامک بینکنگ کا جس وقت نافذ العمل ہر طرح سے ہو رہا ہے تو وہ اس کا نفاذ ہر انداز میں شریعہ بیسڈ لازمی ہے، کیونکہ اگر وہاں سکسیس نہ ہو تو پھر کیا فائدہ ایسی چیز کا. اس پر تو بہت کرٹیسزم ہوگا کیونکہ یہی ہماری ایگزسٹنس ہے. اسلامک بینکنگ اور اسلامک سسٹم ہر چیز ہمارا اسلام بیسڈ ہے، لہذا اس میں ڈیویشن ممکن نہیں. اٹ ہیز ٹو بی این ایبسلیوٹ کانکریٹ سسٹم. اس کے بعد اسٹیٹ بینک نے مزید اس کو کانکریٹ بنانے کے لیے، مضبوط بنانے کے لیے شریعہ بورڈ سیکریٹریٹ تشکیل دیا ہوا ہے، اور وہ شریعہ بورڈ سیکریٹریٹ جو ہے وہ ہر وقت امپلیمنٹ کرتا رہتا ہے، مانیٹر کرتا رہتا ہے، سپروائز کرتا رہتا ہے جو بھی پالیسیز اننسیٹ ہوتی ہیں. کیونکہ کوئی بات بھی جب امپلیمنٹ کی جا رہی ہوتی ہے تو اس کے کچھ کمپلیکیشنز ہوتے ہیں، اس کے کچھ نیگیٹو امپیکٹس ہوتے ہیں، کچھ جو پازیٹیو ہوتے ہیں اس کے لیے کوئی بھی شور نہیں مچاتا. جہاں کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے کہ جب کہیں لیپس ہو گیا بس ہر طرف سے شور مچ جاتا ہے. تو کیپنگ دس ان ویو the Sharia Board Secretariat is implementing and rather overseeing the arrangements which are being enunciated by the State Bank of Pakistan through the commercial banks for the benefit of the customers and the public at large. So this is how it is to be ensured that the Islamic-based mode of financing is being implemented, and in the real spirit too. We know and we feel that Islamic banking is one of the emerging field in global financial market, having tremendous potential and growing at a very fast pace all around the world. This is so and this is very true کیونکہ اسلامک بینکنگ آپ ہر جگہ جائیں گے، ظاہر ہے وہ ممالک جہاں اسلامک بینکنگ ہے وہاں اسلامک بیسڈ شریعہ بھی ہے، اسلامک بیسڈ لاز بھی ہیں. مگر ایسے ایریاز جو اسلامک بیسڈ ٹوٹیلٹی میں نہیں ہیں تو اس میں پھر دقت ہوتی ہے. کوئی بات نہیں، یہ تو ہوتا ہی ہے، اور دھیرے دھیرے اٹ از گوئنگ ٹو بی انہیرنٹلی ان us and we are going to follow that, we being the customers, we being the borrowers, we being the depositors, we'll be totally compliant with the Sharia. We'll be totally compliant with this mode of financing as well, with this mode of banking as well, with this mode of borrowing, with this mode of depositing. So this is how the State Bank is going to monitor the Islamic based mode of financing. اچھا، یہاں تک ابھی تک آپ نے یہ محسوس کیا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسٹیٹ بینک کے فرائض کیا کیا ہوتے ہیں. کبھی اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہماری ایگرو بیسڈ اکانومی کو آگے لے جانے کی کوشش کرتا ہے، کبھی ہمارے جو کامن بینکنگ موڈز ہیں ان کو دیکھتا ہے، ان کو سپروائز کرتا ہے، کبھی کبھی پھر اور زیادہ تر جو انوویٹو پروڈکٹس آتے ہیں، نئے کانسیپٹ جب کنٹری میں انٹروڈیوس ہوتے ہیں ان کو مانیٹر اور سپروائز کرتا ہے. کوئی ایسپیکٹ بھی وہ چھوڑتا نہیں ہے، کیونکہ اگر کہیں بھی وہ ایسپیکٹ چھوٹ گیا تو ہو سکتا ہے وہاں بڑی گڑبڑ ہو جائے، اور پھر شاید اتنی زیادہ گڑبڑ ہو جائے کہ وہ دیکھی بھی نہ جا سکے اور اس کو سنبھالی بھی نہیں جا سکے. لہذا اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہر وقت چاق و چوبند رہتا ہے، ہر وقت اپنے آپ کو اس پیرائے میں ڈالتا ہے کہ کہیں کوئی گڑبڑ نہ ہو سکے، اور گڑبڑ ہونے نہیں دیتا. لہٰذا یہ اسٹیٹ بینک کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے. اچھا، اب ہم مزید یہ دیکھتے ہیں کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کس طرح سے اور اپنا سپرویژن ایکسرسائز کرتا ہے. ڈومیسٹک مارکیٹ میں اور مانیٹری مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ اس نے اسٹیبلش کیا ہوا ہے. اٹس اے نیولی کانسٹیٹیوٹڈ ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ بینک آف پاکستان. The idea of constitution of this department was to combine foreign exchange and money market activities under one roof.
Hence, Securities Department taking care of money market activities and dealing room taking care of foreign exchange market activities were merged together on February 17, 2000. یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے کیا. اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کوئی بھی سیکٹر, کوئی بھی ڈپارٹمنٹ, کوئی بھی ڈویژن جو ہے اس کو نگلیکٹ کرنا افورڈ نہیں کر سکتا, کیونکہ اگر کہیں کوئی نگلیکٹ ہو گیا وہ اس کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی ہماری کنٹری کی اکانومی کو. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے مین آبجیکٹوز کیا ہیں جو اس طرح کا آپریشن جو مرجر ہوا اور پھر کس طرح سے اس کو مانیٹر کیا جاتا ہے. مین آبجیکٹوز: نمبر 1 monetary operations, number 2 raising short term and long term domestic debts for the government, management of government debts, number 4 providing funds to the financial institutions as lender of the last resort. یہ تو ہم نے اب تک لیکچر کے دوران کتنی بار ہی ڈسکس کیا ہے, کیونکہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان ایکٹس ایز دا لینڈر آف لاسٹ ریزارٹ. جب کبھی بھی کوئی بینک مشکل میں ہوتا ہے تو وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف جانب اس کا رخ ہوتا ہے, کیونکہ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب اسٹیٹ بینک انٹروین کرے گا, اس کی لیکوڈیٹی کا پرابلم جو ہے وہ ختم کرے گا, تو وہ اپنی پوزیشن کو سیلویج کر سکے گا. لہذا سارا جب کوئی کرائسس میں کمرشل بینک ہوتا ہے تو دیٹ کمرشل بینک آلویز لکس اپ ٹو the State Bank of Pakistan, and that is why it has been termed as the lender of the last resort. جب کوئی چارہ کار ہی نہ رہ گیا تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کمرشل بینک کی مدد کو آیا. مزید دیکھتے ہیں مانیٹرنگ آف منی اینڈ فارن ایکسچینج مارکیٹ ایکٹیویٹیز. اب یہ منی اینڈ فارن ایکسچینج مارکیٹ یہ واسٹ مارکیٹ ہے, یہ کوآرڈینیٹڈ ایفرٹس ہوتے ہیں, یہ لنکیجز ہیں, باہر سے ہمارے ٹرانزیکشنز ہوتے ہیں. اب باہر ہی سے ٹرانزیکشنز ہوتے ہیں نا جب ہم امپورٹ کرتے ہیں, باہر سے ہی تو ٹرانزیکشنز ہوتے ہیں جب ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں. اسی سے ایسوسیٹڈ ہوتا ہے بیلنس آف پیمنٹ اور بیلنس آف ٹریڈ. یہ ہماری اکانومی کو دیکھتا ہے کہ کہاں بیلنس آف پیمنٹ ہو رہے ہیں, کس طرح ہو رہے ہیں, کہاں ڈیفیسٹ ہے, کس طرح سے اس کو سپروائز کیا جائے تو ایکسپورٹس کا پروموشن ہو, کس طرح سے اس میں لینڈنگ کی جائے, کس طرح سے اس کو اور انکریج کیا جائے تاکہ یہ بیلنس آف ٹریڈ اور بیلنس آف پیمنٹس جو ہیں وہ ہمارے فیور میں ہوں. مزید ہم دیکھتے ہیں انٹرونشن ان دا فارن ایکسچینج مارکیٹ اینڈ ریزرو مینجمنٹ. اب فارن ایکسچینج مارکیٹ میں انٹرونشن یہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. میں اپنے پچھلے اور لیکچرز کے دوران آپ سے اس کا میں نے ذکر کیا تھا کہ جو کمرشل بینکس ہوتے ہیں یہ فارن ایکسچینج ٹریڈنگ میں بھی انوالو ہوتے ہیں. اس میں ایک چیز اور بھی یہ ہے کہ جب ہمارے یہاں انویسٹمنٹ اٹریکٹ ہوتا ہے, باہر کے لوگ آئے, انہوں نے آ کر انویسٹ کیا, انویسٹر آئے گا تو وہ اس کی کوشش یہ ہوگی کہ جو اس نے پیسہ اپنا سرمایہ یہاں پہ لگایا ہے وہ اس کا محفوظ رہے, اور جتنا اس کا سرمایہ ہے جب بھی وہ لے جانا چاہے تو یہاں سے لے جائے. یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان اس کو دیکھتا ہے کہ جو اس کا انویسٹمنٹ ہے انویسٹر کا اس میں کچھ گڑبڑ نہ ہو سکے, اور یہ بھی ساتھ میں دیکھتا ہے کہ ہماری ملک کو, ہمارے کنٹری کو کہیں سے کوئی نقصان نہ ہو. اسٹیٹ بینک ایکٹس ایز اے واچ ڈاگ, کیونکہ ہمارے ریزروز آپ دیکھتے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں. میں نے اپنے پچھلے اور لیکچرز کے دوران آپ کو مثال دی تھی ایک چوہے کی, یاد ہے نا؟ وہ چوہا تھا جب بہت تنگ کرتا تھا اپنے مالکان کو اور وہ پھر کسی صورت سے قابو میں نہیں آتا تھا, تو پھر انہوں نے دیکھا کہ وہ چوہا اتنی طاقت کہاں سے لایا. اس کا جب گھر کھودا تو پتہ چلا کہ اس کے اندر اس کے پاس تو اشرفیوں کا تھیلا تھا. وہ ان کی راز سمجھ میں آ گیا اور اس کو انہوں نے نکالا, اور نکال کے جب دوبارہ چوہے پہ وار کیا تو وہ بیچارہ زخمی ہو گیا. تو یہ ہے اس کا کردار جو ریزروز کا ہمارے. تو یہ کیسے اسٹیٹ بینک آف پاکستان اس کو چھوڑ دے؟ ریزرو مینجمنٹ ایک بہت ہی امپورٹنٹ فیکٹر ہے, اور آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح سے اس کا مینجمنٹ ہوتا ہے. آپ روز اخبار میں پڑھتے ہوں گے, میں نے پہلے بھی آپ سے ذکر کیا, آپ نے دیکھا, اگر نہیں دیکھا تو اب اس کو دیکھ لیجئے کہ ہمارے ریزروز کبھی تو نیچے آ رہے ہوتے ہیں, کبھی زیادہ ہو رہے ہوتے ہیں.
اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہیں ہم پیمنٹس کر دیتے ہیں, کہیں سے پیمنٹ ہمیں ریسیو ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ سارا کس کے پرویو میں ہوتا ہے, اسے کون مانیٹر کرتا ہے, اسے کون سپروائز کرتا ہے؟ یہ کرتا ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان. اور باقاعدہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ایک ڈپارٹمنٹ اس کے لیے انسٹیٹیوٹ کیا ہوا ہے جو اس ایکسرسائز کو مانیٹر کرے, سپروائز کرے, تاکہ کہیں سے کوئی لوپ ہول رہ نہ جائے. آپ مزید یہ دیکھیے گا کہ the primary functions of domestic market and monetary management department fall into the two categories. Number one, it is the exchange rate policy management, which has to be stable exchange rates and forward premiums at appropriate sustainable levels. میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ جہاں فوریکس ٹریڈنگ آئی وہاں you have to be quite alert. You never know what is going to happen in the next transaction, whether you are through or whether you may collapse. کیونکہ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ نے آج دیکھا ڈالر کا اور پاؤنڈ اسٹرلنگ کا ریٹ جو ہے وہ سے ڈالر کا 60 روپے ہے, اب کل آپ نے انٹیسپیٹ کیا کہ یہ 3 مہینے کے بعد یہ 70 روپے کا ہو سکتا ہے, آپ نے اس حساب سے فارورڈ بکنگ کروا دی, اور وہاں کیا ہوا کہ 70 روپے کا وہ نہ ہو کے وہ 55 روپے کا ہو گیا. تو کیا ہوا؟ لاس ہوا نا. تو یہ ممکن نہیں ہے. لاس کس کا ہوا؟ وہ ہمارے انسٹیٹیوشنس کا ہوا. اور لاس جب ہوتا ہے تو ایسی جگہ ادارے پھر پنپ نہیں پاتے. ان میں کوشش کی جاتی ہے کہ اس طرح کی انویسٹمنٹ, اس طرح کے سرمایہ کو انویسٹ کرنا ذرا دیکھ سوچ کر سمجھ کر کیا جا سکتا ہے. اور اس کے بعد اسٹیٹ بینک اور اپنا فرض پورا کرتا ہے, سیل اینڈ پرچیز آف تھرڈ کرنسیز ایٹ آپٹیمم پرائسز. آپٹیمم پرائسز پہ سیل اینڈ پرچیز میں وہ برابر سے شریک ہوتا ہے تھرو دا کمرشل بینکس. اب وہ دیکھتا ہے, مانیٹر کرتا ہے. آپ یہ سمجھیے کہ جہاں کہیں بھی ہوتا ہے ڈائریکٹ اس کا انٹرونشن نہیں ہوتا. وہ جو ہمارا بینکنگ انڈسٹری ہے, بینکنگ سیٹ اپ ہے, جہاں یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو ڈائریکٹلی مانیٹر ہوتا ہے, سپرویژن ہوتا ہے, اس کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے آگے کام چل رہا ہے. تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا جو ایکسچینج ریٹ پالیسی مینجمنٹ ہے, اس نے ایک باقاعدہ ایک اسٹیٹ بینک کا شعبہ ہے جو یہ اس سلسلے میں مانیٹرنگ کر رہا ہے, جو دیکھتا ہے, جیسے میں نے پہلے عرض کیا, سیل اینڈ پرچیز آف تھرڈ کرنسیز, اسٹیبل ایکسچینج ریٹس اینڈ فارورڈ پریمیمس آلسو. کیونکہ بعض ایسا ہوتا ہے کہ جو انویسٹرز ہوتے ہیں یا بینکس ہوتے ہیں کبھی کبھی تھوڑے سے ایمبیشس ہو جاتے ہیں, اور کہیں وہ انویسٹمنٹس میں اتنا زیادہ اسٹیپس کر لیتے ہیں, اوورسیز ارینجمنٹ وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جس میں خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں وہ اتنے زیادہ لاسز نہ ہو جائیں جس کی وجہ سے ان کو نقصان ثابت ہو. تو یہاں اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے وہ اپنے چیکس کے ذریعے انشور کرتا ہے سیکیورٹی. اسموتھ اینڈ سفیشینٹلی لکوڈ فارن ایکسچینج مارکیٹ, آپٹیمل ایکومولیشن آف فارن ایکسچینج ریزروز اینڈ فارورڈ پورٹ فولیو. اب یہ بہت امپورٹنٹ سیگمنٹ ہے, جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ یہ optimal accumulation of foreign exchange reserves and forward portfolio is something which is very sensitive, کیونکہ یہی فارن ایکسچینج ریزرو ہمارے کام آتا ہے. یہ سبسیڈائز ہمیں کرنا پڑتا ہے. جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ امپورٹ ہمیں کرنا ہے تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان جب ایل سی اسٹیبلش ہوتی ہے تو وہ سبسیڈائز کرتا ہے, وہ فارن ایکسچینج ریلیز کرتا ہے. کمرشل بینکس ان سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ اتنے کا امپورٹ ہے, اس کو اتنا سبسیڈائز کرنا ہے. تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے وہ ریگولیشنز, اور اس میں بہت زیادہ سختی ہوتی ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی, بہت زیادہ اس میں حساب کتاب اسٹیٹ بینک آف پاکستان رکھتا ہے. لہذا اس کی ضرورت اس طرح سے ہے کہ اگر ایسا نہیں کرے گا تو وہ کل کو بڑی مشکل میں آ سکتا ہے, اور جو ہمارے کنٹری کے ریزروز ہیں ان میں بہت زیادہ کمی واقع ہو سکتی ہے. اکثر اتنے مشکل سے جب ریزروز بنتے ہیں تو کوئی بات نہیں جس کی وجہ سے اس میں لاسز ہوں. تو یہ اسٹیٹ بینک کا اٹس اندر امپورٹنٹ رول ایز فار ایز دا اسٹیٹ بینک از کنسرن. ناؤ اٹس ناٹ اونلی ریسٹرکٹیڈ ٹو دس.
we'll see further the monetary policy implementation. کیونکہ ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف یہیں تک نہیں, اوور آل جو اسٹیٹ بینک کا کام ہے واچ ڈاگ کا, وہ بڑا ضروری ہوتا ہے. اور واچ ڈاگ اس کا بیسک پرنسپل ہی ہے مانیٹری پالیسی امپلیمنٹیشن. مانیٹری پالیسی امپلیمنٹیشن, maintenance of stable interest rates in interbank money market through proactive management of money market liquidity, raising short-term government debt and developing yield curve through auction of market treasury bills. Proactive management of money market liquidity through open market operations, providing liquidity to the market through State Bank of Pakistan 3 days repo facility. And of course, this is considered to be something of great importance. And it is not restricted to this. We could just see for ourselves what else State Bank of Pakistan is involved in. It is always seen that it is not only the one function which the State Bank of Pakistan is engaged in, but it is multifaceted. Whether it is the local setup, whether it is the agricultural setup, whether it is the industrial setup, or it governs any other setup like the monetary policy, etc., it has to be the way it is discussed with you. We'll see now further the reserve management, optimal utilization of reserve portfolio and maximum returns on investment of surplus reserves, hiring of investment consultant and fund managers for optimizing returns. یہ ایک امپورٹنٹ رول ہے, کیونکہ کسی بھی ادارے میں آپ خود دیکھیے, جب کبھی کسی زمانے میں انویسٹمنٹ نہیں ہوتا, ریٹرنز نہیں آتے, آپ خود اپنے کو دیکھیے, جہاں کہیں آپ کو ریٹرنز نہیں ملیں گے وہاں آپ کا کچھ دل نہیں کرے گا. جہاں کہیں ریٹرنز آپ کے ایکسپیکٹ ہونے ہوتے ہیں کہ یہاں سے آئیں گے اور وہاں نہیں آتے تو وہ بھی آپ کو تکلیف ہوتی ہے. جہاں کہیں اور آپ کی توقعات ہوتی ہیں اور وہ پورا نہیں اترتا ادارہ, تو وہ پھر آپ کے لیے آپ کی طبیعت پہ گزرتا ہے. لہٰذا یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان یہ سمجھتا ہے, یہ سوچتا ہے کہ جب کسی بھی انویسٹر کا انویسٹمنٹ ہو رہا ہے تو کیوں نہ اس کو پورا فائدہ حاصل ہو, اس سے ہی اکانومی کے اوپر فائدہ اور اس انویسٹر کو فائدہ ہو سکے گا. لہذا اسٹیٹ بینک آف پاکستان again ensures that the due returns and the maximum return and the optimum returns are ensured to the investors, and that is why the policy like this is framed. And besides this, not only restricted here, but we'll see how the debt is managed. Number one, it is domestic debt. Developing the markets for government securities, coordination with monetary and fiscal policies. یہ بڑا اہم فیکٹر ہے جو اسٹیٹ بینک کا رول ہے کہ کوآرڈینیشن ہو کس کے ساتھ, مانیٹری پالیسی کے ساتھ اور فسکل پالیسی کے ساتھ. اب مانیٹری پالیسی تو اسٹیٹ بینک نے اپنی بنا لی, اب فسکل پالیسی تو وہ بناتا نہیں. فسکل پالیسی ہوتی ہے گورنمنٹ کی. جب گورنمنٹ نے فسکل پالیسی اناؤنس کی, یعنی کہ بجٹری میجرز, ٹیکسیشن میجرز, پبلک کو کیا ریلیف پرووائڈ کرنا ہے اور کس طرح سے پرووائڈ کرنا ہے, تو یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کوآرڈینیٹ کرتا ہے کہ آیا کہ جو اوپن مارکیٹ آپریشن اسٹیٹ بینک کے ذریعے ہو رہے ہیں یا بوروئنگ ہو رہی ہے, انفلیشن کنٹرول ہو رہا ہے, کسی انداز میں موپنگ اپ آپریشنز ہو رہے ہیں, ڈیفیسٹ فائنانسنگ ہے, انفلیشن ہے, کیا رول ہے اسٹیٹ بینک کا مانیٹری پالیسی کے ساتھ, وہ کوآرڈینیٹ کر رہا ہے کس کے ساتھ, فسکل پالیسی آف دا گورنمنٹ. اور یہ دونوں پالیسیز, مانیٹری as well as fiscal policy, they should go in line with each other, and this is how the debt is managed. Further on, raising short-term and long-term domestic debt for the government. کبھی کبھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ حکومت کے پاس, گورنمنٹ کے پاس پیسے نہیں ہیں. اب جب پیسے نہیں ہیں تو کہاں سے پیسے آئیں؟ پیسے آنے ہیں تو کچھ دنوں کے بعد آنے ہیں, لیکن جو اس کے پروجیکٹس ہیں, جو اس نے پلاننگ کی ہوئی ہے, اس کے رول کو پورا کرنا
یہ کس کا کام ہے؟ گورنمنٹ چاہتی ہے، وہ پھر ریکویسٹ کرتی ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے کہ فنڈنگ اس کے ریلیز کیے جائیں، اور یہاں تک کہ گورنمنٹ ریکویسٹ کرتی ہے کمرشل بینک سے، وہ بھی ان سے پیسے لیتی ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے جب ریکویسٹ آتی ہے تو وہ اس کو ایڈوائزری ایشو کر دیتا ہے، یا جس طرح سے مناسب سمجھتا ہے وہ بتاتا ہے، تاکہ اس کے فنڈز ریز ہو سکیں اور وہ اپنے جو پروجیکٹس ہیں جو پلان کیا ہوا ہے وہ زیادہ سے زیادہ اس کا امپلیمنٹیشن ہو سکے. کیونکہ اگر فنڈنگ کی وجہ سے کوئی گورنمنٹ کا پروجیکٹ رکا تو فوراً یہ تاثر پیدا ہو جاتا ہے کہ گورنمنٹ کے پاس پیسے نہیں ہیں، کیونکہ اس لیے پبلک کے انٹرسٹ کے جو پروجیکٹس ہیں وہ پورے نہیں ہو سکتے. لہذا اٹ کریٹس اے ویری بیڈ امپریشن اپون دا مائنڈس آف دا پیپل. So this is how, and of course, when you are running a government, so how can you expect that you are going broke about it? Yes, the deficit is there, no doubt, but there are certain measures which needs to be taken when you are implementing any decision, when your plan has to be implemented, and this planning has to be coordinated with the State Bank of Pakistan, so that in line with the domestic debt policies, the State Bank would ensure that the government may not be running short of funds, and especially for some public welfare projects which are to be implemented and brought into existence, keeping in view the urgency and need of the public at large. So this is one of the major roles which the State Bank of Pakistan ensures, that the government is to be provided with money so that it may carry on and continue with the funding, with the project that is there, without any difficulty. So it is to be ensured by the State Bank of Pakistan. Further on, what State Bank of Pakistan also implements, the database management of permanent and floating debts. This is something which is important. دیکھیں ایسا ہوتا ہے کہ قرضہ لینے کو تو آپ لے لیں، کوئی آپ کو دینے سے منع نہیں کرے گا. آپ جائیں، ایسٹس آپ کے پاس ہیں، انہیں جا کے رہن رکھیں، انہیں سیکیورٹی پرووائڈ کریں. کسی بھی ادارے کو آپ قرضہ لیتے چلے جائیے. لیکن بات صرف قرضہ لینے کی نہیں ہوتی، بات پیسے جنریٹ کرنے کی صرف نہیں ہوتی. بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ نے لیا ہے تو واپس بھی تو کرنا ہے نا، تو واپس کیسے کریں گے؟ اور جو ماضی میں آپ لے چکے ہیں وہ کیسے واپس ہوگا؟ لہذا دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ ماضی میں کس طرح سے پیسے لیے گئے، لون لیا گیا، قرضہ لیا گیا، اور کس طرح سے پھر اس کی ادائیگی کی صورت نکلی، اور اب جو لیا جا رہا ہے اس کو ادا کہاں سے کریں گے. کیونکہ لے لینا، میں نے جیسے پہلے بھی کہا، لے لینا تو بڑا آسان ہوتا ہے، جب ادائیگی کی جاتی ہے تو وہیں مشکلات پیدا ہوتی ہیں. تو یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ کس طرح سے کون سے ڈیٹس ہمارے ہیں، فکس ڈیٹس کون سے ہیں، فلوٹنگ ڈیٹس کیا ہیں، اور کس طرح سے ڈیٹ مینجمنٹ کو سپروائز کرنا ہے. ہم یہ بھی دیکھتے ہیں ساتھ میں کہ ہمارے ایکسٹرنل ڈیٹس کیا ہیں، کیونکہ اکثر انٹرنیشنل ڈونر ایجنسیز اور جو دوسرے ممالک ہیں وہ ہم انہیں رجوع جب کرتے ہیں تو وہ ہمیں قرضہ فراہم کرتے ہیں، اور جب ہمیں وہ قرضہ دے دیتے ہیں تو اس کے حساب سے ہمارے مختلف منصوبے ہوتے ہیں، ان میں ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں. دی ایکسٹرنل ڈیٹ، monitoring and ensuring prompt payment of external debt installments through State Bank of Pakistan and commercial banks. میں نے پہلے بھی آپ سے کہا کہ قرضہ لے لینا جو ہے وہ بڑا آسان ہوتا ہے. آپ کی کریڈیبلٹی ہے، آپ گئے کہیں، آپ نے قرضہ لے لیا، آپ نے فورن ایجنسی سے، فورن کنٹریز سے، انٹرنیشنل ڈونر ایجنسی سے آپ نے قرضہ لیا، اور قرضہ لینے کے بعد اب یہ دیکھنا ہے کہ وقت پر اس کی قسطیں جا رہی ہیں یا نہیں. اگر وہ نہیں جا رہی ہیں تو آپ ڈیفالٹر ہو جائیں گے، اور جہاں ڈیفالٹ آپ نے کیا آپ کا تو امیج ایک دم جو تھا وہ خراب ہو گیا، اور آئندہ سے پھر کوئی آپ کو اپنے قریب نہیں آنے دے گا. لہٰذا اسٹیٹ بینک آف پاکستان انشور کرتا ہے کہ جو آپ کے ایکسٹرنل ڈیٹس ہیں، جو باہر دوسرے غیر ممالک سے آپ نے قرضہ لیا ہوا ہے، اس کو آپ ادا کریں اور وقت پہ ادا کریں. اب اس سلسلے میں کیا کرتا ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان؟ یہ دیکھتے ہیں ٹو جنریٹ رپورٹس آن ایکسٹرنل ڈیٹ
connectivity of debt management and financial analysis system have been established between Economic Affairs Division and the State Bank of Pakistan. لہٰذا اس نے کوآرڈینیشن میں اکنامک افیئرز ڈویژن کے ساتھ ایک اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے یہ انشور کرنا ہوتا ہے کہ جس طرح سے ایکسٹرنل ڈیٹ آیا، جہاں جہاں سے قرضہ لیا گیا تو ان کی ادائیگی ہو بھی رہی ہے یا صرف لیے ہی چلے جا رہے ہیں. لہٰذا اس سلسلے میں ایک کوآرڈینیٹڈ ڈپارٹمنٹ تشکیل دیا گیا ہے ود ان دا اسٹیٹ بینک آف پاکستان، جس کا اسٹرکچر ڈپارٹمنٹ کا اس طرح سے ہے. نمبر 1 Local Foreign Exchange Division. Number 2, Local Money Market Division. Number 3, In-House Reserve Management Division. Number 4, Outsourcing Reserve Management Division. Number 5, Government Securities Division. Number 6, Debt Management Division. Number 7, General Division. So this is how the State Bank of Pakistan monitors the external debt as well. And the external debt, whenever it is monitored, it is to be ensured that whatever loaning has been done, whatever debt has been incurred, it has to be returned. And how it is going to be returned, and whether the agency which has obtained the loan is regular in its payment or it is a defaulter. So State Bank of Pakistan comes down heavily on such an area which is defaulting on the debts. So this is a debt management program, and the departments have been initiated for this and being supervised so as to ensure that there is no default in the repayments. Besides this, the research department is also there of the State Bank of Pakistan, which aims at providing key inputs for the economic policy, and this input is being utilized by the State Bank of Pakistan's associated areas, like all the commercial banks, like all the banking setups, whether it is a scheduled bank or whether it is a non-scheduled bank, whether it is an investment bank or whether it is a Islamic banking system. Whatever system is being introduced, the inputs which are being generated, the inputs which are being enunciated by the State Bank of Pakistan is clearly for the benefit and in the interest of the people, of the agencies at large. Research department assumes an important role by providing key inputs for economic policy formulation through its analytical reviews and research work. Clearly, superior analysis of economic policies would be reflected in sounder macroeconomic management by the central bank, and in turn, the evolving structure of monetary and financial system would be more stable and resilient against internal and external shocks. بہت سی شاکس اس میں لگتے ہیں، بہت سے ڈیبیکلس ہو جاتے ہیں، بہت سی ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں جس کے لیے آپ نے پہلے اینٹیسپیٹ نہیں کیا اور وہ ریٹرن نہیں ہو سکے. اب بتائیے، آپ نے ایکسٹرنل ڈیٹ لے لیا، اب ہمارے ملک میں دیکھ لیجئے ایکسٹرنل ڈیٹ ہے، ری پیمنٹس ہو رہے ہیں. اب اس میں کیا ہوا؟ زلزلہ آ گیا اور وہ سارا تباہی ہو گئی. اب وہ پروجیکٹس، وہ ایریاز جس میں ہم نے فائنینسنگ کی تھی، جس کی وجہ سے ہم نے بوروئنگ کی تھی، اب جب وہاں کچھ رہا ہی نہیں تو ہم پے بیک کہاں سے کریں؟ وہاں کچھ رہے گا جب ہم جنریٹ ریسورسز کریں گے، جب ہمارا ریونیو آئے گا تو ہم پھر آگے سے اس کو ریٹرن کر سکتے ہیں. یہ شاکس ہوتے ہیں کہ ہم جس کے لیے تیار نہیں ہوتے. مزید یہ کہ جب اس طرح کے سچویشن سے ہم دوچار ہوتے ہیں تو پھر ہمیں اور مدد چاہیے ہوتی ہے، اور اس کے لیے ہم مجبور ہوتے ہیں، کیونکہ یہ نیچرل ڈیزاسٹرز یا نیچرل کلیمٹیز جو بھی ہیں، وی کین ناٹ ایکسپیکٹ دیٹ، کیونکہ کبھی ایک چیز نہیں ہوئی اور ایک دم سے وہ چیز ہو گئی وچ از اے نیچرل کلیمٹی. تو نیچرلی وی آر ناٹ پریپیئرڈ، اینڈ ہاؤ کین وی پریپیئرڈ، کیونکہ کبھی ایسا ہوا نہیں واقعہ اور پھر اب یہ ہو گیا. Thus, the research department is expected to contribute significantly towards the main objectives of the State Bank of Pakistan. So this is how the research process which is going on as far as the State Bank of Pakistan is concerned. Not only this, یہ صرف ایک ریسرچ ہے جو تو فائدہ حاصل کرتا ہے، فائدہ پہنچاتا ہے،
یہ بتاتا ہے لوگوں کو کہ کس طرح سے آپ امپلیمنٹ کریں، اور یہ پالیسیز ہیں اگر ان کو آپ نے اڈاپٹ کیا اور اس اڈاپشن کے بعد آپ پر کیا کیا نتیجے نکلیں گے. آپ نے یہ پالیسیز یا جو انوویشن کرنا چاہا وہ بھی آپ نے بتا دیا، آپ نے جو امپرووائزیشن کرنا چاہا وہ بھی بتا دیا، آپ نے جو نیا کریشن کرنا چاہا وہ بھی بتا دیا. لیکن یہ فیڈ بیک جب آپ کی طرف سے جاتا ہے، یعنی کمرشل بینکس یعنی نان کمرشل بینکس بھی ہو سکتے ہیں، انشورنس کمپنی، یعنی جو بھی بینکنگ سیٹ اپ سے ایسوسیٹیڈ ہوتے ہیں فائنینشیل انسٹیٹیوشنز، وہ اپنا فیڈ بیک ریسرچ ڈپارٹمنٹس کو بھیج دیتے ہیں. اور ریسرچ ڈپارٹمنٹ بلکہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا خود ویجیلنٹ رہتا ہے، اور کہیں کوئی ایسی سچویشن یا سینیریو ہو رہا ہوتا ہے تو وہ اس کو مانیٹر کرتا ہے، اس کو دیکھ لیتا ہے، تاکہ عوام کی بہتری اور وہ لوگ جو انویسٹمنٹ میں انٹرسٹ رکھتے ہیں ان کی بہتری کی جا سکے. یہ تو ہے فنکشن ریسرچ ڈپارٹمنٹ کا جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں ہے. اس کے ساتھ اور بھی بہت سے ڈپارٹمنٹس ہیں. آپ یہ یقین رکھیے گا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کسی شعبے کو چھوڑتا نہیں ہے، وہ چاہے فورن کولابریشن ہو، چاہے وہ فزیکل پالیسیز ہوں، چاہے وہ ریسرچ ہو، چاہے وہ ایگریکلچرل کریڈٹ ہو، چاہے وہ انڈسٹریل گروتھ ہو، چاہے وہ عام سا بینکنگ انسٹیٹیوشن ہو، اس کے فنکشنز ہوں، کسی ایریا کو بھی اسٹیٹ بینک آف پاکستان اگنور نہیں کرتا. اسی طرح سے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ایک ڈپارٹمنٹ اور اسٹیبلش کیا ہوا ہے جو فائنانس ڈپارٹمنٹ آف دا اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے. اور فنکشنز کیا ہیں فائنانس ڈپارٹمنٹ کے؟ نمبر 1, maintenance of books of accounts and preparation of financial statements of the bank in accordance with the International Accounting Standard as adopted by the bank. Number 2, coordination and facilitation for business planning and budgeting function in the bank and periodic reporting to the management and to the board. Number 3, management of federal, provincial and district government account. Policy and operations related coordination government agencies. Number 4, maintenance of foreign currency accounts, investments and execution of international payments and receipts. Number 5, maintenance of accounts relating to international organizations and donor agencies like International Monetary Fund, Asian Development Bank, Asian Clearing Union, etc. Number 6, currency issuance and its overall management. So these are also the State Bank of Pakistan's provision, and this is what the State Bank of Pakistan is involved in. So we'll see now اب کس طرح سے یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کوآرڈینیٹ کرتا ہے، فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، بزنس پلاننگ اس کی ہوتی ہے اور بجٹنگ کرتا ہے. اس کے فنکشنز ہوتے ہیں جو تمام سپرویژن کے ہی رول میں آتے ہیں، اور پیریوڈک رپورٹنگ کرتا ہے کس کو؟ بھائی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا بھی تو بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے بھی تو بورڈ آف گورنر ہیں. اگر جو اس کا گورنر ہیں جو آج کل ہیں ڈاکٹر شمشاد اختر، وہ سارا سپروائز کرتے ہیں، وہ سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ کیوں یہ اس طرح سے دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ تاکہ اس میں کہیں کوئی گڑبڑ نہ ہو سکے. یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان اتنا اہم رول جب پلے کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ یہ مینجمنٹ ہے اس کا، جو پروونشل گورنمنٹس کو بھی، جو فیڈرل گورنمنٹ کو بھی، جو ان ایریاز کو جو کوآرڈینیٹ کرتے ہیں، وہ یہ دیکھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں، سنتے ہیں، تاکہ کسی طرح سے بھی ہمارے اکنامک پالیسیز میں کوئی فلو نہ رہ جائے، اور پھر اس کو مینٹین کرتے ہیں. فارن کرنسی اکاؤنٹ اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں ہوتے ہیں اسٹیبلش، اور انویسٹمنٹس کے ایریاز کو مانیٹر کیا جاتا ہے، سپروائز کیا جاتا ہے، تاکہ وہ پالیسیز اننسیٹ کر کے ان کا امپلیمنٹیشن کیا جا سکے، تاکہ انٹرنیشنل پیمنٹس انشور ہو سکیں. بات یہ ہے کہ رول بنا دینے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک ان کا فیئر اور جوڈیشیس امپلیمنٹیشن نہ ہو، اور جب تک فیئر اور جوڈیشیس امپلیمنٹیشن نہیں ہوتا اس وقت تک کوئی بھی رول جو ہے اس کا فائدہ نہیں. جب ہمارا امپلیمنٹیشن اس کا صحیح معنوں میں ہو جائے گا اور اس کو ہم دیکھ لیں گے کہ یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا امپلیمنٹیشن ہو گیا ہے، تو وہ پھر امپلیمنٹ ہوتا ہے ریئل اسپرٹ میں، اور اس کا پھر دور رس نتائج ہوتے ہیں. یہ مختلف کوآرڈینیشن اس کا ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا
جیسے میں نے بتایا IMF کے ساتھ, ورلڈ بینک کے ساتھ, ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ساتھ, سب کے ساتھ اس کا رول ہے. جو ہمارے بینک کے کورسپونڈنٹس ہیں ان کے ساتھ اپنا رول پلے کرتا ہے اور ایڈوائزریز ایشو کرتا ہے. اگر کوئی پرابلم کہیں کریٹ انویسٹمنٹ میں ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں بھی اپنے آپ کو انوالو کرتا ہے. جب یہ ساری صورتحال تبدیلی سب کچھ انشور ہو جاتی ہے تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان یہ دیکھتا ہے, وہ سمجھتا ہے اور یہ اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ جب بھی کبھی ایسی کوئی پالیسی بنے گی تو اور جو بن رہی ہے اس میں وقت کے ساتھ ساتھ امینڈمنٹس ہوتے رہتے ہیں, چینجز ہوتی رہتی ہیں, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم the scene changes, the scenario becomes totally different. جب نیچرلی جب اس طرح کی بات ہوتی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے, اس میں تو وقت کے ساتھ چلنے والی بات ہے اور کوئی بھی سسٹم ایسا نہیں ہوتا جو وقت کے ساتھ پرانا ہو جائے. اس میں ترامیم ہوتی رہتی ہیں, اس میں چینجز ہوتی رہتی ہیں اور وہ پھر اپڈیٹڈ مل جاتا ہے. یہ تو بالکل ویسا ہی حساب کتاب ہے جیسے کمپیوٹر ہے. اب ایک کمپیوٹر جو ہم نے بہت پہلے لیا تھا تو اس کا مطلب ہے وہ ضائع تو نہیں ہو گیا, وہ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں اپڈیشنز ہوتے رہتے ہیں. وہ کبھی جب P1 تھا تو آج کل کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے P4 اور P5 بن گیا, کبھی وہ ڈیسک ٹاپ تھا تو وہ لیپ ٹاپ بن گیا. بات پرنسپل وہی رہی. اسی طرح سے یہی رولز اپلائی ہوتے ہیں ہر ادارے میں, ہر ایجنسی میں. جب ہم دیکھتے ہیں اور یہی رول ہوتا ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں, تو ہم نے دیکھا ہماری ہر عملی زندگی میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان پورا انوالوڈ ہے. اب آپ دیکھتے جا رہے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ کہ کتنے ڈپارٹمنٹس ہیں اور وہ کیا کیا رول پلے کرتے ہیں. ہم مزید دیکھتے ہیں آئندہ اپنے لیکچر میں کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور کیا کرتا ہے. فی الحال اب اتنا ہی رہنے دیجیے, اب چلتے ہیں, اجازت دیجیے, خدا حافظ.